اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی 2، جس کا عنوان موضوع کیا ہے تفسیر موضوعی 2 کا؟ اخلاقی مفاہیم کے بارے میں، مفاہیم اخلاقی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دوسرے درس میں ہماری بات چل رہی تھی اس چیز کے بارے میں، تزکیہ کہتے کسے ہیں؟ تزکیہ یعنی کہتے کسے؟ تزکیہ یعنی انسان کے نفس کے اندر خدا نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، کیونکہ وہ عالی گرائش، اس کے جو رجحانات ہیں اس کی فطرت کے اندر رکھے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان اگر اس کو پاک و پاکیزہ کر لے، تزکیہ کر لے، تو پھر خدا کے قرب تک پہنچتا ہے۔ جی، اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک و صاف کر کے، جس طریقے سے ایک چشمہ کا ہوتا ہے پانی، کہ اگر ہم اسے تمام گندگیوں سے، جو پانی کو خراب کرنے والی چیزوں سے صاف ستھرا رکھیں، وہی پانی آپ کو دیکھے گا حیات کا کتنا پاک و پاکیزہ پانی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں پاک و صاف صفائی کا اس کا خیال نہ رکھیں تو پھر وہ پانی پینے قابل بھی نہیں بچتا۔ ایسے ہی انسان کا جو ضمیر ہے، جو اس کی فطرت ہے، جب تک اس کو اس کی جو رکاوٹیں ہیں، گندگیاں ہیں، کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے جب تک پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا، وہ قرب الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ساری جو صلاحیتیں وہ تبھی نکل کے آتی ہیں جب وہ نفس کو پاک و پاکیزہ تزکیہ کر لیتا ہے۔ اور اگر گناہوں کی آلودگی سے اسے آلودہ کرتا ہے، جی، تو پھر وہ اپنی شقاوت تک پہنچ جاتا ہے، بدبختی تک اور تباہی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر سوال یہ تھا کہ نفس کو تزکیہ کرنے کی عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ تو دو اسباب گنائے تھے۔ پہلا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس پاک و پاکیزہ ہو، تو جو فطرت انسان کی ہے اس کو جواب مثبت دیجئے، جو فطرت کا الہام ہے اس کو پازیٹیو رپلائی دیجئے۔ انسان کی جو پاک و پاکیزہ فطرت ہے اس کو نیک اعمال کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، برائی کی طرف جب جاتا ہے تو وہ اس کو جھنجھوڑتی ہے۔ آپ کسی برائی کی طرف جائیے گا، گناہ کرنے کے جائیے گا، تو آپ کا نفس اندر سے جھنجھوڑے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کو پازیٹیو، ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کہیں گیا ڈی جے بج رہا ہے، باقاعدہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈی جے ہو رہے ہیں، کہ نفس نے سب کے کہا ہوگا کہ یار یہ غلط بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن جنہوں نے ہٹ گئے وہاں سے تو انہوں نے اپنی فطرت کی آواز پر، الہام پر پازیٹیو جواب دیا کہ بھائی تو نے کہا نہیں کرنا، ہے کہا تو نہیں کیا۔ لیکن وہ لوگ جو فطرت کی بات کو نہیں مانتے، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، برائیوں میں۔ لہذا اگر عوامل تزکیہ نفس، نفس کو تزکیہ کا عوامل میں سے ایک عامل کیا ہے؟ جو پاک و پاکیزہ فطرت ہے اس کے الہام کو پازیٹیو رپلائی دیا جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے۔ دوسرا، یہاں دیکھیے پاسوس مثبت میں دعوت پیامبران الہی، الہی جو پیغمبر ہیں، جو اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ہادی بھیجے ہیں، ان کی دعوتوں پہ بھی پازیٹیو رپلائی کہیے، لبیک کہیے، وہ جس کام کو کہیں اس پہ ہاں کہہ دیے، اور جس کو نہ کہیں اس کو نہ کیجیے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور پروردگار اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ اس کے اللہ کی یعنی آیتوں کی تلاوت کرے ان کے اوپر، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو علم اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو جب یہ انبیاء آئے ہیں، پیغمبران آئے ہیں تزکیے کے لیے، کتاب اور حکمت کا تعلیم دینے کے لیے، تو ان کی لفظاوت پر ہم لبیک کہیں، پازیٹیو رپلائی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے پڑھا۔ یہاں پر مراد از تزکیہ، تو تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پہ بتا رہا ہے تزکیہ کے مراد کیا ہے؟ آراستہ شدہ نے بکار یہ شائستہ و اخلاق حسنہ، حسنہ، ٹھیک ہے، مناسب اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا، یعنی وہ اچھا اخلاق انسان کے اندر ہونا کہ ثمرہ گشاد۔ اور یہ نتیجہ کس چیز کا ہے بھائی؟ اخلاق شائستہ
جو انسان مزین ہوتا ہے، اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ گوش جان سپردن پہ ندائے آسمانی پیغمبر خدا پیروی یعنی خدا کے جو پیغمبر ہیں، خدا کے پیغمبر کی آسمانی ندا کے اپنے کانوں کو سونپنا، اور ان کی بات کو لبیک کہنا اور ان کی اطاعت کرنا. یہ جب کرے گا انسان تو ایک اخلاق حسنات شائستہ اخلاق سے مزین ہو جائے گا. یہ ہے تزکیہ. ان حقیقت در سورہ عبس نیز بیان شدہ، اور یہ حقیقت کہ ہم پیغمبروں کی بولیے آواز پہ لبیک کہیں، ان کی باتوں کو مانیں، ٹھیک ہے، تو پھر تزکیہ ہوگا. اس حقیقت کو سورہ عبس میں بھی بیان ہوا ہے کہ آمدن در محضر پیغمبر اکرم و گوش فرادادن پہ سفنانے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا اور ان کی باتوں کو کان دھرنا، یعنی ان کی باتوں کو سننا، زمین ساز تزکیے مباشرہ، تزکیہ کا زمینہ ساز یعنی اس کی فیلڈ ریڈی کرتا ہے، تزکیے کی لیے وسائل آمادہ کر دیتا ہے کہ اب یہ فیلڈ تیار ہے، کھیت تیار ہے، بو دیا جائے اس پہ. مثلا ایسے ہی جب انسان پیغمبر کی باتوں کو سنے گا، ان کی باتوں کو غور سے سنے گا، تو پھر یہ اب اس کے تزکیے کے لیے زمینہ فراہم کر دیتا ہے. آن جا کے خداوند عالم نے فرمایا، وہاں خداوند عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ عبس، وما یدریک لعلہ یزکا، وما یدریک تم کیا جانو، لعلہ یزکا شاید وہ پاکی کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، شاید وہ ہم چنین اسی طریقے سے فرستاد شدہ نے حضرت موسیٰ بسم فرعون، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا فرعون کی طرف بھیجا جانا بے عنوان راہی برائی تزکیہ فرعون یاد شدہ. جناب موسیٰ کا فرعون کی طرف بھیجا جانا فرعون کے تزکیے کا ایک راستے کے عنوان سے جانا گیا ہے کہ یہ فرعون کے تزکیے کا ایک راستہ تھا. جناب موسیٰ کا اس تک جانا، اس کو دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیتا دعوت الہی کو اور مان لیتا تو پھر اس کے لیے تزکیے کا فیلڈ آمادہ ہو جاتی. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا. فقل، اور اس سے کہو، هل لك الى ان تزکا، کیا تم چاہتے ہو کہ تزکیہ اختیار کرو، تزکیے کی طرف آؤ. لہذا دیکھیے پیغمبر خدا جناب موسیٰ کا فرعون کے پاس جانا، یہ کیا ہو، کس عنوان سے یاد کیا گیا ہے؟ تزکیے کا ایک راستہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تزکیہ تو میری بات کو مانو. یہ تو تھا عوامل تزکیہ نفس. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس تزکیہ ہو جائے تو ان دو باتوں کی باتیں، دو چیزوں کی باتیں غور سے سنیے دو لوگوں کی. ایک پاک و پاکیزہ نفس کے الہام کی باتوں پہ پازیٹیو ریپلائی دیجیے، اس کی بات مانیے. دوسرا انبیاء الہی کی بات. لیکن تباہی نفس، عوامل تباہی نفس کے تباہ ہونے کی یعنی تزکیے کا اپوزٹ، اس کے عوامل کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے دو تو یہی ہو جائیں گے. بس یہاں پازیٹیو جواب دیں گے تو تزکیے کا زمینہ فراہم ہوگا، نگیٹو دیں گے تو نفس تباہ ہوگا. نہیں فرقان علی اصغر، مثال کے طور پر آپ کسی غلط جگہ جا رہے ہیں، آپ کے نفس نے کہا غلط چیز ہے، اندر آپ سے جھنجھوڑا، لیکن آپ نے نہیں مانی، پھر بھی گناہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے تزکیہ آپ کا نفس جو ہے وہ تباہ ہوگا. یا انبیاء کی باتیں جو قبول نہیں کرے. ہمان گنے کے عوامل تزکیہ نفس متنوع متعددہ، جس طریقے سے نفس کے تزکیے کے جو عوامل ہیں متنوع ہیں، متعدد ہیں، بہت سے ہیں. عوامل تباہ کنندے نفس انسان نیز گوناگون و فراوانہ. انہوں نے کہا تھا نا انسان کے نفس کا جو تزکیہ اس کے بہت سے عوامل ہیں، جس میں دو اہم ذکر کر دیے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے نفس کو تباہ کرنے والے عوامل بھی مختلف ہیں اور بہت سے ہیں. ہمیں یہ گناہان و معاصی، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی معاشیات ہیں، سود جوئی ہا، سود وغیرہ لینا، برتری طلبی ہا، برتری چاہنا ہر ایک پہ، وہ نافرمانی ہا، یہ سب نافرمانیاں، یہ سب نفس کی تباہی کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں. یہاں سے نفس تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. درمیان دو عامل مہم، یہاں پر ہم دو اہم عامل جو نفس کی تباہی کے لیے ہیں، ایک دنیا طلبی اور دوسرا کیا لکھا ہے؟ آزمندی. دوسرا کیا لکھا ہے؟ آزمندی. راکے ریشے سائر عواملان معرف بکنیم، یہاں پر اہم ترین دو عامل
ایک دنیا طلبی ایک آزمندی کو جو تمام عوامل کے جڑ اور بنیاد ہے اس کی ہم معرفی کریں گے. وہ سمجھ میں آیا؟ آئیے سب سے پہلے دنیا طلبی. ایک دنیا طلبی ہے جو انسان کو نفس کی تباہی کا سبب بنتی ہے. اصغر دنیا طلبی انسان کے نفس کی تباہی کا سبب بنتی ہے، تزکیہ نفس سے دور کرتی ہے. تزکیے سے خداوند عالم خداوند متعال بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا، جس نے بھی تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے بھی وذکر اسم ربہ فصلی، جی لیکن وذکر اسم ربہ، ٹھیک ہے، جب پروردگار کا نام یاد آتے ہی یا ذکر آتے ہی فصلی نماز پڑھتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کو چنتے ہو، دنیا کی زندگی کو چنتے ہو، دنیا کی زندگی کو چنتے ہو. جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا. جب اللہ کا ذکر آتا ہے نام آتا ہے وہ نماز پڑھتے. لیکن تم لوگوں نے زندگی دنیا کو چنتے ہو. اس کا مطلب یہ ہو کہ زندہ دنیا طلبی تزکیہ کے اپوزٹ ہے. تزکیہ اس کا ہوگا جو کامیاب وہ ہوگا جسے تزکیہ ہوگا، جی، اور جو دنیا طلب ہوگا وہ تزکیے سے دور ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا. از ان آیات شریف چنین استفادے میں شود، آیات شریفہ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ہمان گنے کے تزکیے موجب رستگاری و پیروز مندی بھی شود، جس طریقے سے تزکیہ کامیابی اور پیروز مندی کا سبب بنتا ہے، دنیا طلبی نیز موجب تباہی نفس و آلودگی بے گناہ و غفلت زیادہ خدا میں گردد. اسی طریقے سے دنیا طلبی نفس کی تباہی کا سبب اور گناہوں سے آلودہ ہونے کا سبب اور خدا کی یاد سے غفلت کا سبب بنتی ہے. قرآن نے کیا کہا بھی؟ وذکر اسم ربہ فصلی، جو تزکیہ کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو گئے، جی، اور جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، یاد خدا میں رہتے ہیں. تزکیے سے یاد خدا رہتی ہے، لیکن دنیا طلبی یاد خدا سے بھی غافل کرتی ہے. غفلت نفس کے تباہی کا. ان حقیقت ہم استقابل بین تزکیہ و یاد خدا بے انتخاب زندگی دنیا بھی دست میں آدھی. جو مقابلہ کیا ہے نا ہم نے کہ بھئی تزکیہ جو ہے وہ کامیابی کا سبب اور دنیا طلبی تباہی نفس اور غفلت یاد خدا سے غفلت کا سبب بنتی ہے، یہ ہم نے تزکیہ اور یاد خدا جو انتخاب زندگی دنیا بھی دست میں ہے. یہ جو تزکیہ اور یاد خدا میں جو تقابل ہے یہ کس سے پتہ لگایا؟ دنیا طلبی. جو کہا نا کہ تم دنیا کے پیچھے ہو، وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم زندگانی دنیا کو چنتے ہو. اس سے پتہ لگایا کہ زندگانی دنیا یاد خدا سے غافل کرتی ہے، ورنہ تزکیہ ہوتا تو وذکر اسم ربہ وہم استقابل زندگی دنیا بآخرت. اور یہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے تقابل کے وقت بھی یہ در آئے بات اس آیت میں اس کی طرف جو کہ اشارہ ہوا اس میں دنیا اور آخرت کے مقابلے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر یاد خدا کا اور تزکیہ کا وہ کیا گیا تھا تقابل. جی تزکیہ اور یاد خدا کا. تزکیہ ہوگا تو کامیاب ہے، وہ یاد خدا میں ہوگا، اور تزکیہ نہیں ہوگا تو تباہی ہوگی، وہ یاد خدا سے غافل ہوگا. ایسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر آخرت اور دنیا کو والآخرت خیر، یہاں پہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا گیا ہے. آخرت کیا ہے؟ خیروں و ابقا، نیکو ترین ہے، نیکوتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ دنیا اور آخرت کے تقابل سے بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ دنیا یاد خدا سے دنیا طلبی میں جو بھی گرفتار ہو جاتا ہے وہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ زیرا اس لیے کہ کسی کے بھی دنیا طلبی گرفتار شدے، جو بھی دنیا طلبی میں گرفتار ہوا، از یاد خدا، خدا کی یاد سے وہ نیز از حضور کار خیر و ناپسندی دور بھی گزرے. ہر طرح کے کار خیر اور ناپسند، جی، آثار کار خیر و ناپسندی دوری میں گزیدہ. کسی کے بھی دنیا طلبی گرفتار شدے از یاد خدا و نیز از حضور کار خیر و ناپسند، غلط لکھا ہے.
از ہر گنے کار خیر ہو، پسندیدے ہونا چاہیے، ناپسند، ہاں ہاں پسند ہونا چاہیے، پسندیدے، پسندیدے، اس لیے کہ وہ انسان آپ لوگوں میں کیا دے رکھا ہے جی، کتاب میں کیا دے رکھا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ دیکھا نہیں دیکھا، یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے، ٹائپنگ غلط ہے۔ یا تو کہے کہ جو کوئی بھی دنیا طلب میں گرفتار ہو گیا، وہ خدا کی یاد اور ہر طرح کے نیک کام اور پسندیدہ کاموں سے دوری کرتا ہے، پھر وہ ناپسند نہیں ہونا چاہیے، پسندیدے ہونا چاہیے یا خدا پسند، جی خدا پسند، خدا پسند۔ یا تو کہیں کہ وہ انسان جو دنیا طلبی میں گرفتار ہو گیا، وہ خدا کی یاد، ہر طرح کے کار خیر اور خدا پسند کاموں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ پھر کون جو دنیا طلبی میں گرفتار ہو گیا، یہاں پہ ناپسند لکھ دیا، یعنی جو دنیا طلب ہو گیا ناپسند کاموں سے دوری کرتا ہے، یہ تو اچھے کاموں کا لوگوں کا کام ہے، ناپسند کاموں سے بچنا تو اچھے لوگوں کا کام ہے۔ یہاں پہ برا، یہ دنیا طلب کیسے اچھے کاموں سے بچے گا، یہ تو پسندیدہ کاموں سے دوری کرتا ہے۔ وہ در نتیجے نہ بے نماز و ذکر خدا میں پردازت، نہ تو نماز پڑھتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، اور نہ ہی در اندیشے توش آخرت خاتون، نہ ہی وہ آخرت کے ساز و سامان کے بارے کی سوچ میں رہتا ہے، نہ تو پھر جی۔ اب ہے آزمندی، جسے شح نفس کہا جاتا ہے، آزمندی یعنی شح نفس بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے، خداوند متعال از انصار کہ درتا امین زندگی ہے یہ زندگی، درتا امین نیاز ہے زندگی، مہاجران نہ برخود ترجیح دادے، آزمندی یعنی دوسروں کو اپنے سے بلند سمجھنا۔ انصار نے کیا کیا تھا جب مکے والے ہجرت کرنے گئے تھے؟ انصار نے مہاجران کو اپنے اوپر ترجیح دی تھی کہ نہیں پہلے آپ کیجیے، اگر ہم پہ دو روٹی ہیں پہلے آپ کھائیے، تو اپنا سامان بھی بانٹ لیا تھا ان سے۔ خدا متعال نے از انصار در تعمین نیاز ہے زندگی، زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں انصار نے کیا کیا تھا؟ مہاجران نہ برخود ترجیح دادے، برخود ترجیح دادے، اپنے پر ترجیح دی تھی، وہ خدرہ آزمندی حفظ کر دیا تھا، آزمندی سے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ آزمندی یعنی بس کسی کا ہو نہ ہو مجھے ہونا چاہیے، کسی کا ہو نہ ہو۔ تو عوامل تباہی کیا ہے؟ انسان کا نفس کب تباہ ہوتا ہے؟ جب وہ ہر چیز اپنے لیے چاہے، دوسروں کا اسے فرق نہیں نہ پڑتا ہو۔ لیکن انصار نے کیا کیا؟ انہوں نے آزمندی جی اپنے آپ کو آزمندی سے محفوظ رکھا اور اپنے مال میں مہاجران کو ترجیح دی۔ لہذا خداوند متعال نے انصار کو کہ جنہوں نے اپنی ضرورت کی زندگی کے ساتھ پورا کرنے میں مہاجران کو اپنے اوپر ترجیح دی اور اپنے آپ کو آزمندی سے دور رکھا، محفوظ کیا، ان کو خداوند عالم نے بے عنوان رستگاران یاد میں گنا، ان لوگوں کو یعنی انصار کو خداوند عالم کامیاب لوگوں میں سے یاد کرتا ہے اور فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جی اور مہاجران کو انہوں نے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کو پر مقدم رکھا، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ وہ خود بہت ضرورت مند تھے، کوئی مالدار تھوڑی تھی، انصار غریب ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اس کی چیز کی بہت ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی مہاجران کو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر بلند رکھا، مقدم رکھا مہاجرین کو۔ پھر کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو آزمندی سے، شح نفس یعنی آزمندی سے حفاظت کرے، جی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ۔ لہذا آزمندی، انہوں نے سوال بات یہ چل رہی تھی کہ عوامل تزکیہ نفس، نفس کے تزکیے کے عوامل کیا کیا تھے؟ اپنے پاک و پاکیزہ نفس کی باتوں کو مثبت جواب دیجیے، دو انبیاء الہی کی دعوت کو مثبت جواب دیجیے، یہ تو تھا تزکیے کے عوامل۔ تباہی، نفس کی تباہی کے عوامل کیا ہیں؟ ایک دنیا طلبی، دوسرا آزمندی، کسی کو ملے نہ ملے بس میں کسی کو نہیں دوں گا، اس سے بھی نفس تباہ ہوتا ہے۔ اینان ہستن کے رستگاران، یہ ہیں کہ جو کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ شح نفس یعنی وہ آزمندی کسے کہتے ہیں؟ بخل ہونا، بخل لیکن حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ۔ پسند اللہ علی
محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد